بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 16 جگہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کا نسب بھی اولاد یعقوب کے ذریعے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور مقدمات کے فیصلے کرنے کا کمال عطا کیا تھا۔ بچپن ہی میں وہ اس کا مظاہرہ کرنے لگ گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، ان کے ساتھ جب آپ سن شعور کو پہنچے تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا اور انہیں نبوت سونپی۔ حکومت میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ قرآن مجید نے اسی جانشینی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت قرار دیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی نبوت میں بھی وارث بنے۔ نبوت کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے جو لازماً اولاد کے حصے میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام پر یہ بھی فضل کیا ہے کہ ان کی اولاد کو نبوت میں بھی انہی کا جانشین بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان انبیاء کرام میں سے ایک ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خصوصیات سے نوازا تھا، جس کی بدولت وہ انبیاء اور رسل میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل کی آیت 16 میں فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ سورۃ النمل کی آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کے ساتھ کیا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک امتیاز حاصل تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور ان سے کلام بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس خصوصیت کو جس اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عظیم الشان نعمت تھی جس کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام اس عظیم نعمت کو فضل مبین قرار دیتے تھے کہ یہ ایک واضح اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل کی آیت 16 میں فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین۔ قرآن مجید نے پرندوں کی بولی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے منطق الطیر، پرندوں کی بات چیت۔ جیسے ایک انسان دوسرے کی آواز کو سمجھ لیتا ہے، ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی آوازوں کو سمجھ لیتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل تھا۔ پرندوں کی بولی کو سمجھ لینا یہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا جو اسباب دنیاوی سے بالا تر قانون خاص کے تحت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ وہ چرند اور پرند کی بولیاں انسانوں کی گفتگو کی طرح سمجھ لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا مکالمہ جس انداز سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہ اس کی واضح شہادت اور گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل کی آیت 15 اور 16 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا
کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا ہے، اور ہمیں ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کھلم کھلا اور واضح ہمارے اوپر فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جہاں ایک یہ خاصیت اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل تھا کہ وہ پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے تھے، خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیازی خاصیت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ جب اور جہاں چاہتے اس کو چلنے اور رک جانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ہوائیں ان کے حکم سے نرم اور تیز رفتار ہو جاتی تھی۔ جب تیز رفتاری کا حکم دیتے تو برق رفتاری کے ساتھ 1 مہینے کی مسافت صبح کی پہلی گھڑی میں وہ طے کر لیتے تھے، اور 1 مہینے کی مسافت شام کے آخری لمحے میں وہ طے کر لیتے تھے۔ یہ ہوا کی طاقت، وہ ہوا جو ان کے تابع تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کی ہوئی تھی۔ ان کا تخت شاہی ہوا اپنے کندھوں پر لے کر جہاں وہ چاہتے پہنچا دیتی تھی۔ پرندوں کی بولیوں کو سمجھ لینا اور پھر ہوا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اور حیوانات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ یہ اقتدار ایسا تھا کہ کائنات میں شاید ہی کسی اور کو عطا کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ان خاص عطیات کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بھی اظہار کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی: رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے اللہ، مجھے بخش دیجئے اور مجھے ایسی حکومت عطا کریے جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت دی کہ نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ اس کے بعد کسی کو میسر آئی۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر بیت المقدس جب کی گئی تو وہ کن حالات کے ساتھ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس تسخیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، تو اسی کی وجہ سے یہ ارادہ کیا کہ مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف ایک بڑا شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی از سر نو تعمیر بھی کی جائے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بھی خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو قیمتی پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے دور دراز علاقوں سے قیمتی اور حسین اور خوبصورت پتھر لائے جائیں۔ چنانچہ جنات سے یہ خدمت لی اور وہ دور دراز علاقوں سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لائے اور بیت المقدس کا شہر کی تعمیر کا کام انجام دینے لگے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اقصیٰ اور شہر کی نئی تعمیر عمل میں لائی گئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے بڑے بڑے پتھر اور ایسی بڑی بڑی چٹانیں کہاں سے لائے گئے ہیں اور کس طرح لائے گئے ہیں، اور اس زمانے کے مختصر اور محدود وسائل کے باوجود وہ کون سے آلات استعمال کیے گئے ہیں جن کے ذریعے ان پتھروں کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر پیوست کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنات کی جماعتوں نے انجام دیا تھا۔ جنات نے بیت المقدس کی تعمیر کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی ہیں اور بعض ایسی چیزیں بھی بنائیں جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ تفسیر بیضاوی میں ایک اسرائیلی روایت نقل کی گئی ہے جس سے جنات کی صنعت گری اور ان کی کاریگری کا پتہ چلتا ہے۔ جنات نے تخت سلیمانی کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خونخوار شیر کھڑے کیے اور 2 گدھ معلق کیے تھے۔
اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے آتے تو وہ دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچا ہو جاتا اور وہ اس پر بیٹھ جاتے، تو پھر شیر کھڑے ہو جاتے اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ یہ محض اسرائیلی روایت نقل کی گئی ہے جو کہ تفسیر بیضاوی میں منقول ہے۔ اس طرح جنات نے پتھر کی بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھی جو اونچے اونچے چولہوں پر قائم کی گئی تھیں اور اپنی بلند اور بالا قد کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھیں۔ بڑے بڑے حوض پتھر کی چٹانوں میں تراش کر بنائے گئے تھے، اور اس طرح شہر بیت المقدس اور ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ اور ان سب اشیاء کی تعمیر میں صرف اور صرف 7 سال لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی عطا کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے فراہم کیے تھے، جس کو تعمیرات کے استحکام میں گارے اور چونے کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا۔ بعض مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تھا، اور یہ خاص انعام تھا کہ زمین کے جن حصوں میں تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر دیا، اور ان سے پہلے کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں پر آگاہ اور باخبر نہیں تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کے یہ چشمے ملک یمن میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔